بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: صدقہ فطر دینے کا اصل وقت کون سا ہے؟ جواب: نماز عید سے 2 دن پہلے۔ سوال: مدینہ منورہ کا پرانا نام کیا تھا؟ جواب: یثرب۔ سوال: قرآن مجید کا وہ کون سا پارہ ہے جس میں سب سے زیادہ سورتیں ہیں؟ جواب: 30واں پارہ۔ سوال: خوابوں کی تعبیر کا علم سب سے زیادہ کس نبی کو عطا کیا گیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جن کی آواز سب سے زیادہ خوبصورت تھی؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال: رمضان کے آخری عشرے میں کون سی سنت بہت اہم ہے؟ جواب: اعتکاف کرنا بہت بڑی سنت ہے۔ سوال: آخری عشرہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ جواب: لیلۃ القدر کو پانا اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں فرشتے غسل دیتے ہوئے نظر آئے؟ جواب: حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ۔ سوال: زمین پر وہ واحد جگہ کون سی ہے جہاں سورج کی روشنی صرف ایک بار پڑی اور قیامت تک دوبارہ نہیں پڑے گی؟ جواب: دریائے نیل کی وہ زمین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے خشک ہو گئی تھی۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کی قضا نہیں ہوتی؟ جواب: نماز جمعہ۔ سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی سورت جو ہر بیماری کا علاج کہلاتی ہے؟ جواب: سورۃ فاتحہ۔ سوال: کیا قبر میں وقت کا احساس ہوگا؟ جواب: جی نہیں، دنیا جیسا محسوس نہیں ہوگا۔ سوال: جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کس کو ہوگا؟ جواب: ابو طالب کو۔ سوال: کون سا رشتہ قیامت کے دن سب سے پہلے ٹوٹے گا؟ جواب: دنیاوی دوستی۔ عزیز ساتھیو، اسی طرح کی مزید اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ سوال: کون سی بات ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے؟ جواب: گناہ پر شرمندگی نہ ہونا۔ سوال: کون سا حق بیویوں کا سب سے زیادہ پامال ہوتا ہے؟ جواب: اچھا سلوک۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سب سے زیادہ کس عبادت میں سستی ہے؟ جواب: فجر کی نماز۔ سوال: وہ کون سا حق ہے جو اسٹیٹس لگانے سے ادا نہیں ہوتا؟ جواب: والدین کا حق۔ سوال: کون سا جھوٹ مجبوری کہہ کر بولا جاتا ہے؟ جواب: کاروباری جھوٹ۔ سوال: سب چلتا ہے کہہ کر کون سا گناہ معمول بن گیا ہے؟ جواب: حرام کمائی۔ سوال: قیامت کے دن سب سے زیادہ کس چیز پر حسرت ہوگی؟ جواب: وہ وقت جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گیا۔ سوال: آپ یہ بتائیں کہ کون سا پودا گھر میں لگانے سے فرشتے رزق لے کر آتے ہیں؟ جواب: اسلام میں کسی خاص پودے کے بارے میں یہ مستند حدیث نہیں ملتی کہ اسے گھر میں لگانے سے فرشتے رزق لے کر آتے ہیں۔ یہ بات زیادہ تر عوامی روایات یا سوشل میڈیا پر بیان کی جاتی ہے۔ البتہ اسلام میں رزق اور برکت آنے کے کچھ حقیقی اسباب بتائے گئے ہیں، جیسے قرآن مجید کی تلاوت، ذکر اور عبادت، صدقہ و خیرات، درود شریف اور استغفار۔ البتہ ایک پودا جسے برکت والا سمجھا جاتا ہے کھجور کا درخت، یہ اس لیے کہ کھجور کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور اسے بابرکت درخت کہا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ اس سے فرشتے رزق لے کر آتے ہیں۔